صلى الله عليه وسلم رسول النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الصلاة والسلام على سيدنا محمد. الصلاة والسلام على الصلاة والسلام على محمد وعلى آله العالمين. الله عز وجل ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جو ایماندار ہونے کی حالت میں نیک اور صالح عمل کرے، مرد ہے یا عورت ہے، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں اور اس کے اچھے تمام اعمال پر اس کو جزا اور اجر عطا فرمائیں۔ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کا یہ پاک وعدہ اس کے خاص فضل و کرم سے جو کوئی مومن بھی اچھے اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اسے کریم مولا جل وعلا عنایت اور مہربانی سے پاکیزہ زندگی عطا فرمائی۔ اور زندگی وہی ہے جو پاکیزہ ہو، حیات طیبہ نصیب ہو تو وہی حیات ہے۔ اگر حیات طیبہ نہیں ہے تو اس حیات اور موت میں فرق نہیں۔ وہ زندہ جو حیات طیبہ سے محروم ہے، پاکیزہ زندگی سے محروم ہے، وہ بظاہر دنیا والوں کی نظروں میں اگرچہ زندہ بھی ہو، وہ مردوں کے ساتھ میں شمار کیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم وہ خوش کریں جس سے کریم مولا اپنے فضل و کرم سے ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، حیات طیبہ عطا فرمائے۔ اور حیات طیبہ جن کو نصیب ہو جاتی ہے، پھر صرف یہی نہیں کہ ان کی اپنی درجات بلند ہوتی ہیں، ان کی درجات تو بلند ہوتے ہی ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے بندے ہی بن جاتے ہیں، لیکن ان کی اس پاکیزہ حیات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا بھی بڑا ان کے ذریعے میں دوسروں کے لیے وہ مشورہ ہے۔ تو ان پاکیزہ زندگی عطا کیے جانے والے نفوس قدسیہ سے ہمارے شیخ قبلہ محدث اعظم پاکستان علامہ جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث محمد سردار احمد نور اللہ مرقدہ بذات اقدس، ان کی لخت جگر محترم مکرم غازی حضرت رسول حیدر رحمت اللہ علیہ کے انسان ثواب حوالے سے ہم یہاں اس نشیش میں شروع ہوئے۔ حضور محدث اعظم کو اللہ کریم جل وعلا نے حیات طیبہ عطا فرمائی اور ان کی برکات سے ایک جہان اللہ اکبر۔ کیسی پاکیزہ زندگی! غازی صاحب نے جو کچھ سیکھا سمجھا اپنے ابا حضور سے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ حضور محدث اعظم کی مثال یہ وقت غازی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جوان تھے، بچے نہیں تھے۔ حاجی فضل کریم صاحب تو چھوٹے تھے لیکن غازی صاحب جوان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی ساری دینی خدمات بقیہ بھی جملہ حسنات اپنے پاک نام کو موصول فرمائے۔ حضور محدث اعظم رحمہ اللہ
اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ایک انوکھے انداز میں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اس سرزمین پر ویسے تو ان کا فیضان محیر العقول ہے۔ اگر میں عرض کروں تو بڑی عجیب بات ہے کہ ادھر فیصل آباد کی غالباً کو 14 سالہ زندگی ہے، لیکن دنیا میں ہلچل مچا دی ان کا فیضان کتنا عام ہوا مختصر عرصے میں۔ لیکن تھا کیا اصل میں پیچھے جو للہیت اور اخلاص جو کریم مولا جل وعلا نے ان کے اس اخلاص کی برکت سے انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائی تھی، ان سے باقاعدہ پڑھنے والے، سیکھنے والے، شرف تلمذ پانے والے تو ظاہر ہے کہ انہیں تو بہت زیادہ صحبت نصیب ہوئی، پڑھا، سیکھا، سمجھا۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے ہی راسخ العقیدہ سنی، پکے سنی، صرف اور صرف صحبت میں یہ اثر تھا۔ خالی صحبت کا اثر ہی اتنا کامل تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوائیں جدھر کی بھی چلیں سو چلتی رہیں، انہیں اس سے سروکار نہیں ہے۔ انہوں نے وہی کرنا تھا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اور بس۔ اللہ اکبر۔ یہ عقیدہ میں پختگی، عمل میں اخلاص، آپ کے شاندار صفات سے ان کا فیضان اتنا عام ہے کہ بزرگ لوگ جو عمر رسیدہ لوگ اب بھی جو موجود ہیں، تم ان کو دیکھو تو یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ واقعی ان پر اللہ کریم کا کرم ہے، انہیں واقعی کسی مرد کامل کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ عمل میں اخلاص کیسا؟ صرف اللہ کے لیے عمل ہے، بس مقصود رضا الہی ہے، دنیا کے کسی مال و زر کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ میرے استاد محترم، استاد علامہ شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ محمد منظور احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ نے دورہ حدیث شریف حضرت صاحب سے پڑھا تھا۔ گویا حضور محدث اعظم میرے دادا استاد ہیں، استاد ہیں، ایک واسطہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا، کوئی لوگ آئے، آپ کو دعوت دی کہ فلاں جگہ پر شہر کا مقامی مسئلہ تھا، واز کرنا ہے جی۔ وہ شہر میں اس وقت جو ٹریفک کی سہولتیں اب ہیں اتنی اس وقت نہیں تھی۔ عام لوگوں کے لیے تو تانگا ہی آسان سواری سمجھی جاتی تھی، امیر لوگوں کے لیے تو پھر مزید کچھ نہ کچھ وسائل تھے، ظاہر کاریں کوریں چلتی تھی۔ آپ تشریف لے گئے، جامعہ رضویہ سے چند میلوں کے فاصلے پر وہ پروگرام تھا۔ وہ مہربان ہوئی کیسے واللہ تعالیٰ وہ امتحان لینا چاہتے تھے آپ کے، یا ویسے محرومی ان کی قسمت۔ جاتے ہوئے سواری کا انتظام کیا تو واپسی پر تانگا بھی نہیں تھا، پیدل چل کے تشریف رہے چند میل۔ بس ساتھیوں نے عرض کیا حضور یہ تو بڑے بے قدرے لوگ تھے، جو خطاب اور آواز کے لیے دعوت دی تو واپسی پر سواری کا انتظام ہی نہیں تھا۔ حضرت استاد علامہ فرماتے ہیں آپ نے ایسے منہ کے اپنی زبان کو پکڑ کر حاضرین سے فرمایا ذرا دیکھ کر بتاؤ نا میری زبان کتنی سی گھس کی ہے، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعریف ہی کی ہے نا، اور میں اگر واپس پیدل چل کر آئے ہوں تو اس پر بھی تو اجر و ثواب ملے گا نا۔ یہ نذرانوں والی تقریریں اس وقت عام نہ ہوا کرتی تھی۔ ہاں نذرانہ تو دور کی بات ہے، جب تانگے کی سواری کا انتظام بھی کوئی نہیں ہے تو اللہ اکبر۔ تو اس انداز میں اپنے عمل سے تربیت، یہ فکرہ اگر کوئی سمجھ لے اس کی اہمیت کو کہ اس میں اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہوا اس انسان کے لیے جس نے زبان اس کی حرکت اور جنبش میں رہی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی تعریف میں، اور بے لوث تھی، نہ جاتے ہوئے کوئی لالچ تھا، نہ واپس آتے ہوئے کوئی لالچ تھا۔ اخلاص اور عقیدہ میں پختگی،
جب آپ فیصل آباد تشریف لائیں تو یہاں فیصل آباد کا سب سے بڑا افسر ڈی سی شیعہ تھا، اس میں مخالفین میں کافی شور شرابہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ پریشان کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے یہاں دوسرے لوگوں کا خاصا کام تھا، انہوں نے تو پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، سنیت کا کوئی خاص کام نہیں تھا آپ کی تشریف آوری سے پہلے۔ مجھے بعض بزرگوں نے براہ راست تو میں نے نہیں سنا، لیکن بعض بزرگوں نے بیان کیا کہ حضور شیخ الاسلام علیہ رحمہ فیصل آباد سے جب گزرتے نا، حضرت محدث اعظم رحمہ اللہ کی فیصل آباد آنے سے پہلے تو جب گزر کر جاتے، کہیں بھی سفر میں آنا جانا ہوتا تو فیصل آباد سے گزرتے تو آپ فرماتے وہ جہنم سے گزر کر آئے۔ یہ حال تھا فیصل آباد کا بدعقیدگی میں جی۔ لیکن حضور محدث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ جب یہاں جلوہ افروز ہوئے اور دین کی شمع روشن کی، سنیت کا کام کیا، اس کے بعد آپ کا گزر فیصل آباد سے ہوتا تو فرماتے میں جنت سے گزر کر کے آیا۔ تو للہیت اخلاص سے لوگوں نے پریشان کرنا شروع کیا، یہ قبضہ کر لیا انہوں نے، دیکھو بلا جگہ پر بیٹھ گئے ہیں جی، اتنے لوگ اٹھے کر رہے ہیں۔ موقع پر ڈی سی کو لے گئے، یہاں دورہ شریف کی کلاس ہو رہی تھی، درس حدیث جاری تھا۔ آپ درس حدیث میں تو ہمارے بزرگوں کا یہ معمول ہی نہیں ہے، جو مرضی آئے وزیر اعظم ہی کیوں نہ آ جائے وہ بیٹھا ہی رہے گا، جب فراغت ہوگی تو پھر ہی اس کی سنی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ کتاب بند کر دینی ہے اور اس کے بعد جناب آؤ چائے پیو کیا۔ اور وہ بیٹھ گیا، جو شرارتی لوگ تھے ساتھ جو لے کر گئے وہی بیٹھ کے پوچھا جائے کیوں تم یہ کر رہے ہو، تو خام خواہ پریشان کر رہے ہو دوسروں کو، جیسے ان لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے جس کو پریشان کر لو، یہ تخریب گار ہے جی، یہ فلاں ہے جی، یہ کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں۔ فراغت، اچھا اتفاق میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ شیعہ تھا مسئلہ کا۔ جب درس حدیث سے فراغت ہوئی تو کسی نے فوری خادم نے عرض کر دیا جی وہ کسی ہے، آپ کو یہ بات آپ کے علم میں پہلے تھی کہ وہ سنی نہیں ہے۔ اب وہ جو اٹھ کر کے آپ کی خدمت میں ہے، آپ نہیں اپنی جگہ سے اٹھے، ورنہ ایک ضلع کا افسر ہے جی، اور اس وقت ڈی سی کی جو ایک شان و شوکت اور ہیبت ہوتی تھی وہ ضلع کا مالک ہی سمجھا جاتا تھا۔ تو اب ان حکمرانوں نے اپنی توقیر ختم کر لی نا، اپنا وقار خاک میں ملا لیا، اب کوئی حیثیت کسی کی سمجھی نہیں جاتی۔ آپ نہیں اٹھے، وہ اٹھ کر کے آپ کی خدمت میں آیا، مصافحہ کرنے لگا ایسے، آپ نے اپنا ہاتھ ہی آگے نہیں بڑھایا، اب وہ بغلیں مارنے لگے بھی اب کام بنا جی، دیکھو اب یہ بگڑ جائے گا، ایسے کہ اتنی بڑی بےعزتی کر دی اس کی، یہ سلامی نہیں لیا اس سے۔ اس نے وجہ پوچھی کہ جناب یہ کیا تم نے کیا، تو سلام لینے نہیں ہم سے گوارا کرتے، فرمایا تم شیعہ ہو، گستاخ صحابہ ہو، اور گستاخ صحابہ سے یہ ہاتھ نہیں مل سکتا۔ آپ کے اس اخلاص سے وہ اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا جناب جب تک میں ڈی سی ہوں تمہیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، تم جیسے مرضی کام کرو۔ اس بندے کا ظاہر باطن ایک ہی ہے، جو اس کے دل میں ہے وہی زبان پر ہے۔ دل میں اگر یہ ہے کہ گستاخ رسول کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے تو پھر بظاہر کبھی ظاہری طور پر رسم و رواج کے طور پر بھی وہ ہاتھ کبھی گستاخ رسول کے گستاخ صحابہ کے ہاتھ سے مس نہیں ہوگا، چھوئے گا نہیں۔ اس سے سارے لوگ پریشان ہو گئے، لوگ جو پالیسی انہوں نے سوچی تھی وہ سارا خواب میں مل گیا منصوبہ۔ یہ آپ کا اخلاص تھا، آپ کی للہیت تھی۔ اللہ احکم الحاکمین آپ کے فیضان کو مزید جاری و ساری رکھے۔